والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ سورہ کہف کی تفسیر جاری ہے اور آج جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں وہ آیت نمبر 29 اور 30 ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے عذاب کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد ایمان والوں کے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص سزا کو سنتا ہے تو بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سزا کو سن کر ہدایت کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اجر و ثواب سنیں تو ان کا قلبی میلان پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ عمل کرتے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انعام بیان کیا اور اس کے ذریعے سے میلان قلبی پیدا کیا، تو بالکل ٹھیک ہے کہ جنت کا بیان، اس کی نعمتوں کا بیان، اللہ کی رضا کا بیان اور دیگر جتنے بھی انعامات کا بیان قرآن اور حدیث میں مذکور ہے۔ اس سے مقصود یہی ہے کہ ان انعامات کو سننے کے بعد، ان کی تفاصیل کو جاننے کے بعد ایک مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف، اس کے احکام کو پورا کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے، اور یہ بالکل شریعت کو مطلوب ہے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ کوئی اگر شخص کہتا ہے جنت کے لیے عمل کرتے ہیں، جی بالکل شریعت کو مطلوب ہے۔ اسی طرح عذاب سے ڈر کر عمل کرنا یہ بھی شریعت کو مطلوب اور محبوب ہے۔ دونوں اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائے، لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، بلکہ یریدون وجہہ، کہ وہ اللہ کی رضا ہی کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیت مقدسہ میں اس طبقے کا ذکر ہوا، اور پھر ان کے اکرام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کفار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لا رہے ہیں۔ جو سردار تھے، جو امیر لوگ تھے، وہ ایمان لانے پہ ایک شرط رکھ رہے تھے کہ آپ ان کو، غریب صحابہ کو، اپنی مجلس سے جب ہم بیٹھے ہوں گے تو یہ نہیں ہوں گے، یہ کنڈیشن پوری کر دیں تو ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہمارے پیچھے ایک پوری قوم ایمان لے آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا اور فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ اپنے نفس کو مانوس رکھیے، انہی کے ساتھ رکھیں۔ کن کے ساتھ؟ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، یعنی مسلسل عبادت کرتے رہتے ہیں، اور وجہ یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک مقام اعلیٰ ہے کہ جس میں بندہ اس قدر بلند مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ صرف نہ وہ ثواب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ وہ کسی سزا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بس یہی اس کے پیش نظر ہوتا ہے کہ اللہ تو راضی ہے، بس کام ہو گیا میرا۔ یریدون وجہہ، تو ایسے لوگوں کے اکرام کے طور پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کو حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ کی نگاہیں جو ہیں دنیا کی زینت چاہتے ہوئے ان سے آپ کی نگاہیں نہیں پھرنی چاہیے۔ یعنی نگاہیں نہ پھرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے انہیں اپنے ساتھ رکھیں۔
نگاہوں کا پھرنا یعنی ہمیشگی کا معنی یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہیں اور اپنی مبارک صحبت سے ان کو فیضیاب رکھیں، اور ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند اللہ نے کر دیا ان کے اخلاص کی بنیاد پر کہ کتنا خالص کر کے وہ اللہ کے لیے عمل کرتے ہوں گے، کیونکہ اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، اور وہ فرما رہا ہے کہ ان کی صحبت کو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس رکھیں۔ تو یہ ایک اکرام ذکر کیا، اور اس میں ایک پیمانہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اللہ کے نزدیک اکرام اور عزت کا ایک ہی معیار ہے، تقوی۔ کوئی سردار ہو، کوئی مالدار ہو، اس کی کوئی حیثیت مقابلے میں، اس کے مقابلے میں نہیں ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ ہاں امیر بھی ہو اور متقی بھی ہو، بہت اچھی بات ہے، غریب ہے متقی ہے، بہت اچھی بات ہے، دونوں کے پاس اصل موجود ہے، لیکن تقوی جس سے بھی نکل جائے گا اس کا مطلب اس نے اپنی اصل کو ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام قرب حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری ہی معیار ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں اونچے سے اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجے لامتناہی ہیں، انفینیٹیو۔ یوں نہیں ہے کہ ایک اعلیٰ ترین درجے پر پہنچنے والا یہ کہے کہ بس اب اینڈ ہو گیا، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ان گنت، جس کا شمار ممکن ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر غور کرے اور پھر فرمایا کہ ہر آنے والی گھڑی ہر گزری ہوئی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہے، تو ہر آنے والی گھڑی میں درجات، مرتبے، اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ، اور حضور کے لیے تو ساری امت جو بھی عمل کرتی ہے اس کا ثواب حضور کو ملتا۔ باقی حضور کا اپنا عمل تو اپنے مقام پر ہے، آپ کا اللہ کی بارگاہ میں درجہ اور مرتبہ اپنے مقام پر ہے، لیکن اس جہت سے اگر دیکھا جائے تو جو بھی کوئی سبحان اللہ بھی کہتا ہے، حضور کو اس کا کس نے بنیاد ڈالی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال ایک طبقہ یہ، دوسرا امیر طبقہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک معیار فکس کر دیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو ان کے پیچھے پوری قومیں ایمان لے آئیں گی، لہٰذا فی الحال ان کی بات مان لی جائے تاکہ ایک اسلام کو ایک فائدہ پہنچ جائے۔ نہیں، کیونکہ اس میں ایک تکبر کی اجازت دینا تھا اور غربا کو حقیر سمجھنا تھا، تو یہ تو قیامت تک کے لیے ایک سلسلہ جاری ہو جاتا کہ ان کو حقیر جانا جائے، ایک الگ سے مجلس قائم کی جائے۔ تو اس دائمی مجلس کی اجازت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم ارشاد فرما دیا جیسا کہ آپ کو یہ بیان کر دیا تھا۔ اب اگلی آیت پاک میں جو آج تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی جو اللہ نے بیان کر دیا کہ بھائی یہ ایسی کوئی شرط پوری نہیں ہوگی، یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہوگی پوری۔ اور حق کسے کہتے ہیں؟ حق کی تعریف یہ ہے کہ جو کچھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے وہ حق ہے، اس کی اگر تصدیق کرتا ہے بندہ تو اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما عرف من الدین بالضرورت اجمالا فی الاجمال و تفصیلا فی التفصیل، کہ اس چیز کی تصدیق کرنا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، جن کا معلوم ہونا بالضرورت ہے، یعنی ہر طبقہ جانتا ہے کہ یہ فلاں چیز دین سے تعلق رکھتی ہے، ضروریات دین کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو جو کچھ حضور لے کر آئے وہ حق ہے، اور حق کی جو تصدیق کرے گا یعنی اپنے دل سے اس کو سچا مانے گا، تو اس عمل کو کہا جائے گا ایمان۔ تو اگر کوئی آپ سے ایمان کی تعریف پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اس کو دل سے حق اور سچ ماننا، یہ ایمان۔ اور حق کیا ہے؟ جو کچھ لائے وہ حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل الحق من ربکم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں
کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، کسی کی ایسی شرط قابل قبول نہیں ہے۔ حق واضح ہو چکا ہے، دلیل کی روشنی میں حق واضح ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی صورت میں، قرآن عظیم کی صورت میں حق واضح ہو چکا ہے کہ اتنے لینگویج کے اتنے زبردست ماہرین کے درمیان یہ قرآن عظیم اترا، لیکن اس کے باوجود یہ اس کی مثال نہیں لا سکے۔ اور معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ کہ ایسی چیز، ایسا خلاف عادت کام کہ جس میں دوسرے کو چیلنج کیا جائے اور سامنے والا اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ولی جو کرامت دکھاتا ہے وہ بھی خلاف عادت کام ہوتا ہے، لیکن اس میں دعوی نبوت نہیں ہوتا، اس میں کسی کو وہ چیلنج نہیں کر رہے ہوتے۔ معجزہ خلاف عادت کام کو کہتے ہیں۔ عادتاً درخت چلتا نہیں ہے، لیکن نبی حکم فرمائے تو چلنے لگ جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ عادت کے خلاف۔ دور سے آپ انگلی کے اشارے سے کسی چیز کو توڑ نہیں سکتے ہیں، ٹوٹتا نہیں ہے، عادت ایسی نہیں ہے، لیکن ٹوٹ گیا تو کیا کہیں گے؟ خلاف عادت کا۔ پتھر کی عادت کیا ہے؟ کہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، نبی کریم نے اشارہ فرمایا تیر کر آ گیا، آپ کیا کہیں گے؟ خلاف عادت کام۔ حضور ابو جہل نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا 7 کنکریاں ہیں اور اب یہ بتائیں گی کہ میں کون ہوں۔ تو انہوں نے حضور کی نبوت کی گواہی دی، تو وہ بدبخت کہتا ہے کہ یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں معاذ اللہ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کنکری بولے گی کبھی؟ خلاف عادت۔ تو خلاف عادت عادتاً نہیں بولتی، لیکن حضور نے جب ایک نگاہ ڈالی تو اس نے بولنا شروع کر دیا۔ خلاف عادت کام۔ تو معجزہ کہتے ہیں خلاف عادت کام کو، جو نبوت کے دعوے کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں سامنے والے کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ تم اس کا توڑ کر کے بتاؤ، تم بھی کوئی ایسی چیز لا کے دکھاؤ، اور وہ نہیں کر کے دکھا سکتا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا، اگر تمہیں کچھ شک ہے جو ہم نے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے نبی پر اتاری ہے تو لے آؤ، بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی جیسی ایک صورت کو لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے سارے اپنے چیمپئنز اور حمایتی جمع کر لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بھی بنا لو، جمع کر لو، چلو اکیلے نہیں کر سکتے جمع کر لو چیمپئنز کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، چیلنج ہے تو کوئی معارضہ بھی نہیں کر سکا، تو یہ تعریفیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ معجزہ ایسے خلاف عادت کے کام کو کہتے ہیں کہ جس میں جو دعوی نبوت کے ساتھ ہوتا ہے، ایک تو خلاف عادت، دعوی نبوت کے ساتھ سامنے والے کو چیلنج کرتے ہیں اور سامنے والا اس چیلنج کو مکمل نہیں کر سکتا۔ 4 things to be remembered، 4 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ تو اب یہاں حق واضح ہو چکا ہے، اب کسی کا فرمائشی پروگرام نہیں چلے گا۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، انجام وہ خود بھگت لے گا۔ یہاں پر بعض لوگوں نے، آپ کو شاید حیرت ہو کہ اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ دیکھو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہو تو اسلام قبول کر لو، چاہو تو نہ کرو۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اب بتاؤ یہ قرآن کی آیت تو ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، شاء جو چاہے، فا کا معنی تو، من کا معنی جو، شاء معنی چاہے، فَلْيُؤْمِنْ تو وہ ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ اور جو چاہے، فَلْيَكْفُرْ تو وہ کفر کر لے۔ تو آیت تو اس کا ظاہر تو یہی کہتا ہے کہ چوائس دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، جب چوائس دے رہا ہے تو کوئی سزا وغیرہ بھی نہیں ہوگی، ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا۔ یہ اس کا ظاہر جو ہے ایسا ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات، تو اگر کفر کو اختیار کرے گا حکم کی خلاف ورزی ہوگی یا نہیں؟
انبیاء کو بھیجا ہے اور کفر کی مذمت بیان کی ہے یا نہیں؟ بیان کی ہے۔ کافروں کے لیے عذاب کا حکم، عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں یا نہیں سنائی ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں چوائس نہیں ہے بلکہ تحدید ہے۔ اس کو تحدید کے، اس کا ظاہر تو ایسا لگ رہا ہے لیکن اس کو کہا جاتا ہے تحدید۔ جیسے آپ بچے کو کہو کہ بیٹا دیکھ مرضی ہے تیری، پڑھنا ہے پڑھ لے، پاس ہو جائے گا کامیاب ہو، نہیں پڑھ تیری مرضی، تو کیا اس کو اختیار دے رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں؟ لیکن دیکھ یاد رکھ، اگر نہیں پڑھے گا تو پھر یہ چوکیداری کرنی پڑے گی۔ تو اب بعد والا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ابا جو ہے وہ بظاہر تو اس جملے میں اس کو ایک اختیار دے رہے ہیں پڑھنے نہ پڑھنے کے درمیان، لیکن حقیقتاً تحدید ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالمین کے لیے ایسی آگ جو ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ یہ نتیجہ ہے کفر کا۔ تو یہ آمنو ایمان والوں کے لیے ہے یا کفر کو اختیار کرنے والوں کے لیے؟ تو یہ تحدید ہے کہ جس کا ظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اختیار دیا ہے، لیکن آگے کی آیت کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جو ان کو چاروں طرف سے گھیر لینے والی ہے۔ جس طرح خیمہ جو ہے وہ اندرونی خیمے کے حصے کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور پھر کہیں سے بھی دروازے کے علاوہ آدمی نہیں نکل سکتا، تو ایسی آگ کی دیواریں جن سے نہ آر پار نظر آتا ہے نہ اس سے کوئی باہر نکل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ذکر یہاں پر فرمایا ہے، نہ یہ کہ اس سے یہ معنی مراد لیا جائے، اور دیگر کثیر آیات کہ اللہ نے ایمان کا حکم دیا ہے، کفر کی مذمت بیان فرمائی، ایمان والوں کے لیے جنت اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعیدیں بیان کی ہیں۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ کسی کو زبردستی آپ مسلمان نہیں کر سکتے، زبردستی کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، دل سے تصدیق کرنا۔ تو اگر کسی پہ بندوق رکھ دو اور وہ زبان سے کہہ بھی دے اور دل میں اس کے کفر ہو تو کیسے بدلو گے؟ دل کیسے بدلو گے؟ نہ آپ جان سکتے ہو نہ اس کو بدل سکتے ہو۔ تو بیکار کوشش ہے کسی پر جبر کرنا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ دلیل سے حق کو واضح کر دینا۔ تو اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد، ہدایت تو واضح ہو چکی، بالکل سورج کی طرح نظر آ رہا ہے، ہدایت واضح ہو چکی۔ اب اگر کوئی اندھا اس روشنی کو نہ دیکھے اور اختیار نہ کرے تو یہ اس کا قصور ہے، باقی ہم زبردستی پکڑ پکڑ کے نہیں ڈالیں گے دین۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ اس میں ایک اور چیز بھی یہاں پر ہے، میں ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ لانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کو۔ تو کوئی بھی اپنا احسان اللہ پر نہ رکھے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد بھی فرمایا ہے کہ تم اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اگر میں آیت درست پڑھ رہا ہوں تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے۔ تو احسان تمہارا نہیں ہے کہ تم نے مان لیا، احسان اللہ کا ہے کہ تمہیں اس نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، ورنہ نبی نہ بھیجتا نہ اتارتا، کتاب بھٹکتے پھرتے اور حق کو پہچانتے ہی نہیں اور اپنے سے گھٹیا چیزوں کی عبادت کرتے رہتے۔ آدمی کسی کی عبادت کیوں کرتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ پہنچ جائے گا۔ سورج کو دیکھے گا اتنا طاقتور ہے، ساری غذائیں پکا دیتا ہے، بہت سارے فوائد کا سبب ہے، اسی کو سجدہ کرنے لگ گئے، آگ کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ تو اگر نبی کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، ہٹا دو، تو تجربہ کیا کہتا ہے کہ جس نے بھی نبی کے واسطے کو بیچ میں سے ہٹایا اور اس کے علاوہ ذرائع کو اختیار کیا
وہ مظاہر پرستی میں مبتلا ہو گیا، یعنی جو ظاہری چیزیں ہیں ان میں سے جس کو بڑا دیکھا، جس کو طاقتور دیکھا، اس کے آگے جھک گیا کہ یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، میری مشکل وقت میں میرے کام آئے گا، میری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ حالانکہ اللہ نے انسان کو سب سے اشرف بنایا ہے اور باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ نیچے ہے۔ تو آپ خود یہ سمجھ لیں کہ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو یہ اشرف ادنا کے آگے جھکا ہوا ہوتا۔ یہ ذلت ہے یا عزت ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تمہاری حالت اور تمہاری اوقات یہ تھی کہ تم ضلال مبین میں، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو کیا ہے کھلی ہوئی گمراہی میں؟ کہ اعلیٰ مخلوق ادنا کے آگے جھکی ہوئی ہے، بتوں کو، پتھروں کو پوج رہا ہے جس سے کوئی نفع حاصل ہونے والا نہیں ہے، جو یہ سوچ رہا ہے کہ میری مدد کو آئیں گے جب میں پریشان ہوں گا اور میری ضرورتوں کو پوری کریں گے جب میں ضرورت مند ہوں گا، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ اعلیٰ ترین انسان جو ہے، اشرف المخلوق، اشرف مخلوق جو ہے وہ ادنا مخلوق کے آگے جھکتا اگر یہ ہدایت حاصل نہ ہوتی۔ ذرا آدمی اپنے اسٹیٹس سے نیچے ہو کر کام کرے نا، اطراف والے دوست یار کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا ہے، یہ تیرا یہ لیول ہے، یہ تیرا لیول ہے یا نہیں؟ کہتے سنا ہے نا؟ تو انسان کا یہ لیول ہے کہ وہ بتوں کے آگے جھکے گا، اس کا یہ لیول ہے کہ اپنے سے ادنا مخلوق کے آگے جھکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات والارض، یہ تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، تو تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، یعنی وہ تمہارا خدمت گزار ہے، تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ اب اپنی خدمت گزار کے آگے ہی جھک جاؤ۔ تو بتاؤ یہ تنزلی ہے یا ترقی ہے؟ باس ہوتا ہے اور ملازم ہوتا ہے۔ باس ملازم کے مطابق چلنے لگے اور اس کی ہاں میں ہاں ملائے اور اس کے کہنے پر کھڑا ہو جائے، اس کے کہنے پر بیٹھ جائے، تو آپ کیا کہو گے؟ سیٹ کو کیا ہو گیا ہے یا نہیں؟ معقول بات ہے۔ تو اس ہدایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا احسان رکھ کے کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ اتراتا پھرے، نہیں، اللہ کی توفیق ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے کروا لیا، یہ اس کا کرم ہے، اور قبول کر لے، اور پھر اس کے بدلے میں جو نعمتیں ہیں آگے انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائیں گی وہ ساری چیزیں، تو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر قرآن عظیم میں بھی فرمایا کہ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو وہ اپنے ہی لیے کرو گے۔ نفس کی طرف ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے، نفس جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا، تو جو بھلائی کرو گے اپنے لیے کرو گے، اور جو برائی کرو گے اس کا انجام بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی بھلائی کا کام کرے گا وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شر والا کام کرے گا ذرہ برابر بھی، وہ چھوٹی بات ہے، چھوڑو یار، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا وہ اسے دیکھ لے گا قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا بھی بیان ہے کہ اتنی چیز بھی نہیں چھوڑی ہے، میں تو بھول گیا تھا اس سے بڑے بڑے کام کر کے، لیکن وہ بھولنے سے مبرہ اور منزہ ہے، اور وہ اعمال نامہ فرشتوں کے ذریعے سے لکھوانے کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے لکھوا دیا اور ہاتھ میں تھما دے گا، آخرت میں تو پتہ چل جائے گا۔ اقرأ کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، پڑھتا جا اور اپنی سزا خود تجویز کرتا جا۔ کفار کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ نہ چھوڑا اس نے کوئی چھوٹا کوئی بڑا مگر اس کا گھیراؤ کر لیا، ہر چیز اس میں موجود ہے، ہر چیز۔ لیکن کریم ایسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے دن
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ کے حکم سے اس کو بتایا جائے گا دیکھ تو نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. اب وہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے اور وہ گھبرا رہا ہوگا یہ چھوٹے کی لائن لگی ہوئی ہے، جب بڑے کی باری آئے گی تو میرا ہوگا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتانے والا بتا رہا ہے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. وہ کہے گا یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. وہاں تو کوئی حجت نہیں ہے نا یہ مسئلہ تھا تو میں نے یوں کر لیا، کوئی جواب نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ کہے گا ہو گیا، غلطی ہوئی ہے، میرا قصور ہے، اور کچھ بھی نہیں. کوئی حجت نہیں ہوگی. مانتا رہے گا، مانتا رہے گا. جب یہ ختم ہو جائے گا تو بڑے گناہ گنوائے نہیں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا کہ اس کی ہر گناہ کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دے دو. سزا نہیں، اس کی ہر خطا کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دے دو. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا عمل اللہ کو ایسا پسند اور آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ رحمت فرمائے گا اس پر. مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور اللہ کے بتانے سے بیان کیا ہے نا. ان کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی، انہوں نے امت کو بتا دیا. تو اب وہ پہلے تو ڈر رہا تھا، لیکن جب یہ انعام سنا کہ ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ ہر برائی پر ایک نیکی لکھوا رہا ہے تو وہ کہے گا یا اللہ ابھی تو اور بہت بڑے بڑے گناہ بھی ہیں. سرکار جو ہے یہ سن کر مسکرا دیے، حدیث میں آتا ہے. اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، لیکن اس مہربانی کا کچھ اعتراف ہم کو بھی ہونا چاہیے. اس کے احسانات کا اعتراف کچھ ہم کو بھی ہونا چاہیے. ایک ذات مسلسل احسان کرتی چلی جا رہی ہو اور ہم اس کے احکام کی ناقدری کریں، بالکل بے پرواہی کا مظاہرہ کریں، تو آپ کیا کہو گے؟ کسی پر آپ احسان کرو مسلسل اور آپ کو یہ ایک دو کام کچھ کہہ دو اور وہ بالکل التفات نہ کرے، توجہ نہ کرے، تو آپ کیا کہو گے؟ یار کیسا بے مروت آدمی ہے. اور اللہ وہ ہے جو پہلے سے جانتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، اس کے باوجود عظیم اتنا ہے کہ احسان کرتا ہی چلا جاتا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نا ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے یہ بندہ جس پر ہم مہربانی کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور آپ دیکھ لیں جب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ احسان فراموش نکلا تو اب آئے یہ میرے پاس، اب میں اس کو بتاؤں گا، روک دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے اور احسانات کرتا چلا جا رہا ہے، اور فی الواقع وہ غلطیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت جاری و ساری ہے. یہ جو آپ اتنے آرام سے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ کس کے فیصلے کی وجہ سے ہے؟ بہت سارے اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ کس کے فیصلے کی وجہ سے ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کرنے کا، تو آپ اتنے مزے سے بیٹھے ہیں، آگ کا میرا کمال ہے. اگر توجہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے ہزارہا بے شمار پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر انسان محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے کہ یار دنیا میں کوئی احسان کرتا ہے تو جی آپ حکم کریں، بندہ حاضر ہے. آدھی رات کو آواز دینا، لیکن میرا رب اتنے احسانات کرنے کے بعد آدھی رات کو آواز دیتا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، اور یہ بے پرواہی سے ٹانگیں لمبی کر کے سو رہا ہوتا ہے. تو اس کو سوچنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے. سب سے زیادہ محبت کا بتاؤ حقدار کون ہے؟ جس نے سب سے زیادہ مہربانیاں اور احسانات کیے ہوں، اور آگے آنے والے ہر مرحلے میں مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت پڑنی ہے، اس کی مہربانی کی ضرورت پڑنی ہے. موت کا وقت آئے گا، کون ہوگا؟ اگرچہ اطراف میں آپ کے رشتہ دار آپ کو گھیرے ہوئے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، ہر طرح کا خرچہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن کوئی ذرہ برابر بھی اس میں کوئی تصرف کر سکے گا؟ اللہ ہے جس کا حکم نافذ ہوگا. روح نکلتے وقت کیا ہوگا؟ اللہ ہے جس کا حکم نافذ ہوگا. قبر میں اترتے وقت کیا ہوگا؟ اللہ ہے جس کا تصرف، جس کا حکم نافذ ہوگا. قبر میں تنہائی میں کیا ہوگا؟ اندھیرے میں اللہ ہے جس کا حکم اور اس کا تصرف نافذ ہوگا. قبر میں ایک طویل عرصہ گزارنا ہے، کیا کریں گے؟ گھبراہٹ ہے، وحشت ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے. اللہ ہے جس کا حکم اور جس کا تصرف نافذ ہوگا. تو جس کا حکم نافذ ہوگا اسی کی طرف تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، تو میری گرفت نہ فرمانا. اسی لیے حضور ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے اللہم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
اے میرے رب میری مدد فرما تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کرنے پر۔ حضور کی عبادت کیسی ہوگی، لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں اور ہمیں سکھا گئے کہ تم جتنا بھی حسن و خوبی کے ساتھ کر لو، اگلا مرحلہ تیار کھڑا ہے اپنے رب کے آگے، حسن و خوبی کے ساتھ جھکنے کی دعا مانگو۔ اللہم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اور یہ بھی دعا کرو اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہی میں مبتلا نہ فرما، یعنی ہمارے کرتوت کی وجہ سے، اور اپنی رحمت سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ ہبہ کرنے والا ہے، وہاب ہے، تحفے دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث سنا کر بیان کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ حضور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں حضور یوں کہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو ما سوا ان کے جن کو میں نے ہدایت دی، میں نے، تو تم بھی مجھ سے ہدایت کا سوال کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ راستہ پتہ نہ ہو اور کوئی بتا دے تو آپ کہتے ہو نا یار اتنی دیر سے بھٹک رہا تھا، پیٹرول بھی ضائع کر رہا تھا، وقت بھی ضائع کر، اس بھلے آدمی نے مجھے ایڈریس بتا دیا۔ تو ہدایت، صحیح راستہ، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب اس کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو مجھے جانا کہاں ہے، اور ایسے ہی تکے میں کوئی راستہ اختیار کرے اور چلتا چلا جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو تباہی کا راستہ تھا، تو کتنا پچھتاوا، ساری محنت رائے گا۔ تو آپ اس سے فرق نکال لیں کہ ہدایت کی کتنی اہمیت ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک قرآن، ہم نے جو سلوک کر رکھا، ادب احترام اپنی جگہ پہ سر پہ سجائیں گے، رکھیں گے، اونچی جگہ پہ رکھیں گے، بہترین غلاف چڑھائیں گے، لیکن قرآن سے رشتہ کتنا ہے؟ یہی تو ہدایت ہے۔ پچھلی آیات میں آپ کو بتایا تھا نا کہ پناہ گاہ کیا ہے، وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، یہی پناہ گاہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب محتاج ہو سوائے ان کے جن کو میں غنی کر دوں، تو تم مجھ سے سوال کرو میں تم کو رزق دوں گا۔ پھر فرمایا کہ تم سب گناہگار ہو سوا ان کے جن کو میں عافیت میں رکھوں، پس تم مجھ سے جس شخص کو یہ علم ہو کہ میں مغفرت پر قادر ہوں اور اس نے مجھ سے مغفرت طلب کی تو میں اس کو بخش دوں گا۔ تو چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، والدین کو بھی ملا لے، رب اغفر لی ولی والدیہ، کتنا چھوٹا ہے رب اغفر لی، لیکن یہ سوال بہت بڑا ہے۔ آپ کیا مانگ رہے ہو؟ ساری خطائیں اللہ تو درگزر فرما، اور جب نامہ اعمال اللہ کی رحمت سے صاف ہو جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی سزا نہیں ملے گی۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ جنت میں نہ جانا بھی تو سزا ہے، اس کا مطلب اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں بھی داخل ہو جائے گا۔ تو جب بھی موقع ملے فارغ بیٹھے ہوں رب اغفر لی ولی والدیہ، رب اغفر لی، اللہ مغفرت فرما میری اور میرے والدین کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو علم ہو کہ میں مغفرت پر قادر ہوں اور اس نے مجھ سے مغفرت طلب کی تو میں اس کو بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کون کتنے گناہ کر کے آیا۔ یہ تو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اللہ اثر قبول نہیں کرتا، کسی سے متاثر نہیں ہوتا، نہ کسی کی نیکی سے متاثر ہوتا ہے نہ کسی کے گناہ سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ جو متاثر ہو وہ مخلوق ہوتا ہے، کیونکہ متاثر جو ہے وہ تبدیلی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ مخلوق تبدیلی، اس کو میں کاٹ دوں چھوٹا ہو جائے گا، بولو اس کے ساتھ کچھ جوڑ دوں بڑا ہو جائے گا۔ مخلوق تبدیلی کو قبول کرتی ہے، پہلے سے ترقی پر چلی جاتی ہے یا تنزلی کی طرف آ جاتی ہے۔ میرا رب جیسا عظمت والا تھا ویسا ہی ہے، وہ تبدیلی کو قبول کرنے سے مبرہ اور منزہ ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر تمہارے اول اور آخر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اول اور آخر، زندہ اور مردہ، اور تمہارے تر اور خشک،
سب مل کر میرے بندوں میں سے سب سے متقی کی طرح ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر کوئی اضافہ نہیں ہوگا. سب کے سب، ہر ایک شے بھی فرما سب جو اعلیٰ ترین بندہ ہے میرا اس جیسے بن جائیں تو اللہ کے ملک میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ. بھئی ہم تھے ہی نہیں تب بھی وہ عظیم تھا. بات ہی ختم ہو گئی نا کہ بعد میں پیدا ہونے والا اس میں اثر دکھا کیسے سکتا ہے؟ جو خود اس کا بنایا ہوا ہے وہ اپنے رب میں اثر کیسے دکھا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، محال ہے. تو اس لیے کہ سب نیک ہو جائیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا. اور اگر تمہارے اول اور آخر اور زندہ اور مردہ اور تر اور خوش سب مل کر میرے بندوں میں سب سے برے بندے کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. سب اگر نافرمان ہو جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے زندہ اور مردہ اور تر اور خشک سب مل کر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں پھر تم میں سے ہر شخص اپنی خواہش کا سوال کرے اور میں تم میں سے ہر سوال کرنے والے کا سوال پورا کر دوں تو میرے ملک میں صرف اتنی کمی ہوگی جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں سوئی ڈبو کے اپنی طرف نکال لے. پوری مخلوق سوال کرنے لگ جائے، یہ بے جان ہے یہ بھی مانگنے لگ جائے اللہ تعالیٰ سے. اور جب بندہ مانگنے پہ آتا ہے تو رکتا نہیں ہے، مانگتا چلا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے سب کی مرادیں پوری کر دوں تو میرے ملک میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر اتنی کہ ایک سوئی سمندر میں ڈالی جائے اور سوئی میں کتنا پانی آئے گا؟ پانی کیا آئے گا؟ تری، شاید اس کو کچھ لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کے خزانے میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جیسے ہی حکم فرماتا ہے چیزیں اور پیدا ہو جاتی. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو اس کا تو یہی کام ہے کہ جب فرما دے کن تو ہو جاتا ہے، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو وہاں کمی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ آپ کے خزانے میں چاہے کتنا بھی ہو لیکن بانٹتے رہو گے ایک دن ختم ہو جائے گا. پھر آپ پیچھے سے آنے کا انتظار کرو گے کہ کوئی انکم کا سورس ہو، وہ آئے تو یہ بیلنس بڑھتا رہے اور میں بانٹتا رہوں. جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جو خیر کا کام کرتی ہیں، لوگوں کی مدد کرتی ہیں، وہ چندے پہ چلتی ہیں، پیچھے سے یہ سورس چل رہا ہوتا ہے، یہ آگے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ کن فیکون. تو کم کہاں ہو سکتا ہے؟ کمی کا کوئی تصور. تو اللہ تعالیٰ سے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کبھی گن کر نہیں مانگنا چاہیے، بے حساب مانگو اس سے، اس کی طرف متوجہ رہو، اس کی بارگاہ میں سوال کرتے رہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جواد ہوں، واجد ہوں، ماجد ہوں، میں جو چاہوں کرتا ہوں. میری عطا بھی میرا کلام ہے اور میرا عذاب بھی میرا کلام ہے. میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو صرف کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2495. ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی اور ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو یہاں اللہ نے جو فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے، وہ ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جو ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی. تو یہ جو ایمان، چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو ایمان نہ لاؤ، اور یہ ایمان لانا اور نیکی کرنے کا کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں جتا سکتا، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی، ہدایت کے راستے واضح فرما دیے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا اور بہت زیادہ شکر اس اعتبار سے بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو افضل مخلوق میں پیدا کیا. سانپ بنا دیتا، کوکروچ بنا دیتا، چوہا بنا دیتا، قادر تھا نا، لیکن اشرف میں پیدا کیا. حیوان نہیں بنایا، اشرف میں پیدا کیا. پھر اس کے ان لوگوں میں رکھا جو اس کو ماننے والے ہیں. بت کی پوجا کرنے والوں میں پیدا کر دیتا تو ایک مرحلہ بڑھ جاتا اور ہدایت کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی، لیکن ایمان والوں میں پیدا کیا. اور ایمان والوں میں بھی ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ جو سب سے افضل امت ہے، یعنی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس امت میں پیدا کر دے. تو اولو العزم رسول جس امت میں پیدا کرنے کی خواہش ظاہر کرے، اس خواہش ہی سے اس امت کی برتری اور عظمت کا احساس ہوتا ہے. اور یہ اسی وجہ سے ہے
کہ اس امت کا جو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین ہے، مخلوق میں اس کی برابری کا کوئی ہے ہی نہیں، اعلیٰ ہونا تو دور کی بات ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو اللہ رب ہے اور العالمین اللہ کے ماں سوا ہے، اور اس العالمین میں سب سے بلند تر ذات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہمارا رشتہ ان سے جوڑ دیا۔ آپ اندازہ تو کرو، ہم نے کوئی نیکی کی تھی؟ ہم تو تھے ہی نہیں، اللہ کا انتخاب، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ۔ تو اللہ کا کروڑوں احسان ماننا چاہیے۔ اور جہاں بہت ساری چیزیں دنیاوی طلب کرتے ہو نا اپنی دعاؤں میں، یا اللہ اچھا بڑا گھر دے دے، کاروبار چلا دے، میری نوکری لگ جائے، رشتہ ہو جائے، ہر ایک کے اپنے اپنے مسئلے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ یا اللہ تو نے ایسا کرم کر دیا کہ مسلمان بھی پیدا کیا اور اپنے حبیب کی امت میں کر دیا، یہ تیرا بڑا احسان ہے اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو یہ احسانات کا اعتراف اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اور پھر انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، اس کی بندگی کر سکے، اس کے احکام کے نتیجے میں مشکلات جو آتی ہیں اس کو خندہ پیشانی سے خوشی سے برداشت کر سکے، اپنی نیند قربان کر سکے اور دیگر خواہشات کی قربانی دے سکے، اس لیے کہ یہی وہ ذات ہے جس نے سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حکم پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔